السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 سے 27 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اپنے اقوال، افعال، احوال اور ہر اعتبار سے اسوہ حسنہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے صبر و ثبات، عزیمت و استقامت، جہاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے انتظار کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین۔ جنگ احزاب کے موقع پر قلق و اضطراب اور خوف و گھبراہٹ کا اظہار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی تم نے آپ کی پیروی کیوں نہ کی اور آپ کے شمائل و عادات کو اپنے لیے اسوہ کیوں نہ قرار دیا۔ اسی لیے فرمایا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ مسلمانوں کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ فرمایا جنگ کی سب سے زیادہ ذمہ داری سپہ سالار کو ہی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دشمن کی کثرت، تعداد، خوراک کی شدید قلت، حالات کی سنگینی اس نبی کے پائے ثبات پر ذرا بھر بھی لغزش پیدا نہیں کر سکی۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے اور اللہ کی طرف سے پر امید اور اس کی مدد کے منتظر ہیں، مگر ساتھ ساتھ پوری جان فشانی سے تمہارے دوش بدوش جنگ کے ایک کام تمہارے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا کردار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بطور نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس جملے کا یہی مطلب ہے، مگر یہ حکم عام ہے، صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ ہر حالت میں، اور صرف جنگی احکام و تدابیر میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رسول کی ذات کو بطور نمونہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ گویا اس ایک مختصر سے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دونوں کو تمام مسلمانوں پر لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہوں، دوسرے یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور اپنے اعمال کے اچھے بدلے کی اللہ سے امید بھی رکھتے ہوں، اور تیسری ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھتے ہوں۔ بالالفاظ دیگر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ نہیں بناتے یا اس کے کسی قول یا عمل سے انحراف کرتے ہیں یا اس کی اطاعت و اتباع کو لازم و واجب نہیں سمجھتے، فی الحقیقت نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر ایمان ہے۔
یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع کے وجوب پر صریح اور قوی دلیل ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کو اور بھی زیادہ کر دیا۔ منافقوں کے کردار پر تبصرہ کرنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کا کردار بیان فرمایا ہے کہ جوں جوں ان پر مشکلات پڑتی ہیں اور حالات سنگین ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہی ان کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے، ان کے اللہ پر توکل اور ان کے ایمان میں بھی مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ ان مشکلات کا مقابلہ ہم نے ہی کرنا ہے، پھر جو کام ہماری بساط سے باہر ہو تو اس وقت ضرور اللہ کی مدد ہمارا ساتھ دے گی۔ پھر جب اللہ کی مدد فی الواقع ان کو پہنچ جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بنو قریظہ بھی عہد شکنی کر کے، وعدہ خلافی کر کے اتحادی لشکروں سے مل گئے اور مسلمانوں کے لیے اندر بھی اور باہر بھی خطرہ پیدا ہو گیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک تجویز آئی جو محض انصار کی دل جمعی کی خاطر تھی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ بنو غطفان جو ایک انتہائی لالچی اور حریص قبیلہ تھا اور ان کی سیاست کا سنہری اصول محض پیسے کا حصول تھا، ان کو مدینے کی انتہائی پیداوار کا لالچ دے کر انہیں اتحادیوں سے کاٹ دیا جائے اور وہ اپنا قبیلہ لے کر واپس چلے جائیں۔ چنانچہ یہ قبیلہ سخت جنگجو تھا، لہذا اس کی واپسی سے باقی سارے لشکر میں عام بددلی پھیل جانے کا امکان تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور قبیلہ غزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ ہماری خاطر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بات قطعاً منظور نہیں۔ واللہ ہم نے شرک کی حالت میں بھی ان لوگوں کو ایک دانہ تک نہیں دیا تھا، اب مسلمان ہو کر کیوں دیں گے؟ ان کے لیے ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔ انصاری سرداروں کے اس جواب سے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمائے یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ تو میں نے صرف تمہاری دل جمعی کی خاطر سوچا تھا۔ رحیق المختوم۔ یہاں پر آگے ارشاد ربانی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ کو قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دینے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے، یہاں پر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اس عہد سے مراد وہ عہد مراد ہے جو لیلۃ العقبہ ثانیہ میں انصار کے 72 افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب مومنوں نے
اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جب یہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو توڑ ڈالا کہ وہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، تو اب اس نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر دیا. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، جو عہد و اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر کے دکھا دیا. تو ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا. بعض نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی مقررہ مدت کو پورا کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی عہد و پیمان کے ہیں. یہ معنی بھی پہلے کی طرف راجح ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو نہیں بدلا اور نہیں توڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کیا تو میں نے سورۃ احزاب کی ایک آیت کو مفقود پایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے اور میں آپ سے سنا کرتا تھا. یہ آیت کریمہ مجھے صرف خزیمہ بن ثابت انصاری سے ملی، جن کی شہادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا. اللہ اکبر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. اس حدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے اسے روایت نہیں کیا. امام بخاری ہی نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ہم خیال کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ انس بن نضر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اس حدیث کے بیان کرنے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ متفرد ہیں. امام مسلم نے اسے روایت نہیں کیا اور دوسرے طرق سے اس کے کئی شواہد بھی موجود ہیں. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور یہ بات ان پر بہت ہی شاخ گزرتی تھی، بہت ہی گراں گزرتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی. یہ پہلی جنگ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، مگر میں اس میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی تو اللہ عز و جل دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہیں. بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے. میدان جنگ میں ان کی سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو انس بن نضر نے ان سے پوچھا، اے ابو عمرو کہاں جا رہے ہو؟ انس جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی کہنے لگے، کیا ہی خوب ہے جنت کی خوشبو جو مجھے احد پہاڑ کی طرف سے آ رہی ہے. راوی بیان کرتے ہیں پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دشمنوں سے خوب لڑائی کی حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہادت کے بعد ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے. اللہ اکبر. ان کی بہن اور میری پھپھی ربیع بنت نضر نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا. راوی کا بیان ہے کہ صحابہ کرام یہ خیال کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ انس بن نضر اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو عہد و اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. تو ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی اپنی بات کو نہیں بدلا. اسے امام مسلم، امام ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے. اور ابن جریر نے موسیٰ بن طلحہ سے روایت کیا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، طلحہ ممن قضى نحبہ. طلحہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا. اسی وجہ سے امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت فمنہم من قضى نحبہ کے
معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کسی ایسے دن کا جب لڑائی ہو اور وہ بھی شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھائیں اور شہید ہو جائیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق و وفا کے ساتھ جان دے دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس طرح کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، یعنی انہوں نے اپنے عہد کو، اپنی بات کو، اپنے وعدے کو نہیں بدلا، اور وفا کو غداری سے تبدیل نہیں کیا، بلکہ وہ اس عہد پر قائم و دائم رہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور ان منافقوں کی طرح اسے توڑا نہیں جنہوں نے کہا تھا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، یقیناً انہوں نے جب بہانہ بنایا تھا منافقوں نے اور کہا تھا یقیناً ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے، بھاگیں گے نہیں۔ فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کر دے، یعنی وہ اپنے بندوں کو خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ آزمائے گا تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور پاک و ناپاک دونوں کا معاملہ بالفعل ظاہر اور نمایاں ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے، لیکن وہ مخلوق کو اپنے علم کی بنیاد پر عذاب نہیں دیتا تا وقت یہ کہ وہ اس کے مطابق عمل نہ کریں جو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، سورۃ محمد، اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ یہ کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کا علم ہے، گو اللہ تعالیٰ کو اس کے وقوع پذیر ہونے سے قبل بھی اس کا علم حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اس لیے کہ انہوں نے صبر و ثبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا اور اس کی پوری پوری حفاظت کی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے۔ منافقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور اس کے احکام کی مخالفت کی، اور اس کی وجہ سے وہ عقاب و عذاب کے مستحق قرار پائے۔ البتہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ان کو اپنی انہی اعمال پر برقرار رکھے، حتیٰ کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں عذاب دے گا، اور اگر وہ چاہے تو ان پر رجوع فرمائے اور ان کی رہنمائی فرما دے کہ وہ نفاق کو ترک کر کے چھوڑ کر اور گناہ اور نافرمانی کو چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کو اختیار فرما لیں۔ اور جبکہ مخلوق پر اللہ کی رحمت و مہربانی اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور غزوہ احزاب میں اللہ نے کافروں کو ان کے ناکامی کے غصے میں لٹا دیا، وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں پا سکے، اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے مدینے پر حملہ آور ہونے والی کافروں اور مشرکوں کی جماعتوں کو مدینے سے بھگا دیا اور ان پر زناٹے کی آندھی اور آسمانی لشکروں کو بھیج کر انہیں خائب و خاسر کر دیا۔
اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث نہ فرمایا ہوتا تو وہ اس آندھی کو اس نامبارک آندھی سے زیادہ مہلک بنا دیتا جس سے اس نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے لیے بھیجا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سورۃ الانفال۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ جب تک آپ ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تند و تیز ہوا کو مسلط کر کے حویث و ہوا کے سبب بننے والے ان کے شیرازے کو منتشر کر دیا، حالانکہ ان کا تعلق مختلف قبائل اور متعدد جماعتوں سے تھا۔ اس لیے مناسب یہی تھا کہ ان پر ایسی تیز و تند ہوا کو بھیجا جائے جو ان کی جماعتوں کو منتشر کر دے اور غیظ و غضب کی آگ میں جلتے ہوئے انہیں خائب و خاسر لٹا دے، اور فتح و غنیمت کی صورت میں انہیں نہ دنیا میں کوئی خیر و بھلائی حاصل ہو اور نہ آخرت میں تو ان پر ان تمام گناہوں کا بوجھ لادا جائے گا جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور آپ کو شہید کر دینے اور آپ کے لشکر کو ختم کر دینے کے ناپاک ارادوں کی صورت میں کیے تھے۔ جو شخص کسی کام کا ارادہ کر لے اور اپنے اس ارادے کو عمل سے سچا کر دے تو وہ در حقیقت اس کام کے کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی میں کافی ہوا، یعنی مومنوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے اور انہیں دعوت مبارزت دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی انہیں ان کے شہر سے بھگا دیا، وہ اکیلا ہی ان کے لیے کافی ثابت ہوا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو عزت و سربلندی عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ صدق اللہ وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ صدق اللہ وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے اپنے لشکر کو عزت و سربلندی عطا فرمائی، اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ اس اکیلے نے گروہوں کو شکست دے دی، پس اس کے بعد کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے، اور صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جماعتوں کے بارے میں بددعا کی تھی اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، جماعتوں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے دے اور ان کے پاؤں کو ڈگمگا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب مومنوں اور قریش کے درمیان جنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ بعد میں فی الواقع ایسا ہی ہوا کہ مشرکوں نے مومنوں سے جنگ نہیں کی، بلکہ مومنوں نے مشرکوں سے ان کے علاقوں میں جا کر جنگ کی تھی، جیسا کہ امام احمد نے سلیمان بن سرو سے رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے موقع پر فرمایا تھا الان نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اسے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں بیان کیا ہے وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور نہایت زبردست ہے کہ اس نے اپنی قوت و طاقت کے ساتھ ان کو ناکام و نامراد لوٹا دیا، وہ کوئی خیر و بھلائی حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرمائی، اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا اور اپنے رسول اور عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصرت سے سرفراز فرمایا۔ فلہ الحمد والمنہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا
اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم ان بنو قریظہ کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مالوں اور اس زمین کا وارث بھی بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب مختلف جماعتوں اور لشکروں نے حملہ آور ہونے کے لیے مدینے میں پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو، یہ ایک واحد ہی بس قبیلہ تھا بنو قریظہ کا جن کو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی ہوئی تھی، اور یہ وہاں پر رہتے تھے اور جزیہ ادا کرتے تھے، اور ان کا معاہدہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور یہ حی بن اخطب نظری ملعون کی سفارت کاری کا نتیجہ تھا۔ وہ ان کے قلعے میں داخل ہو کر ان کے سردار کعب بن اسد کو مسلسل اکساتا رہا۔ حی بن اخطب ان کے پاس ان کے قلعے میں داخل ہوا، قریظہ کے لوگوں کے قلعے میں داخل ہو کر ان کے سردار کعب بن اسد کو مسلسل بہکانے لگا، حتیٰ کہ اس نے معاہدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا۔ حوی نے اس سے جو باتیں کی ان میں ایک یہ بات بھی تھی، اس نے یہ بات کہہ کے ان کو بہکایا، اس نے اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس، میں تو تیرے پاس زمانے بھر کی عزت لے کر آیا ہوں، میں تیرے پاس قریش اور اس کے احابیش اور غطفان اور ان کے پیروکاروں کو لے کر آیا ہوں۔ احبوش کی جمع ہے، اس سے مراد مختلف الجنس لوگوں کی جماعت ہے، جبکہ احابیش قریش سے مراد قریش، کنانہ اور خزاعہ کے لوگ ہیں جنہوں نے زیری مکہ میں حبشی پہاڑ کے قریب جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کیا تھا۔ اس نے بہکایا اور غطفان اور ان کے پیروکاروں کو لے آیا ہوں، اور کہا کہ میں غطفان اور ان کے پیروکاروں کو لے آیا ہوں، یہ سب لوگ اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا قلعہ قمع نہیں کر لیتے۔ کعب جو قریظہ کے سردار تھے انہوں نے اسے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم تو میرے پاس زمانے کی عزت نہیں بلکہ زمانے بھر کی ذلت لے کر آیا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر اے حوی، تو بلا شبہ منحوس ہے، لہذا ہمیں اپنے سے الگ رکھو، ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن وہ کعب کو مسلسل سبز باغ جو تھا دکھاتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اسے اپنی رائے سے پھیر دیا اور اس نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ البتہ اس سے یہ شرط منوا لی کہ اگر یہ ساری جماعتیں چلی گئیں اور وہ کچھ نہ کر سکی تو یہ بھی واپس نہیں جائے گا، یعنی حی جو ہے وہ بھی واپس نہیں جائے گا بلکہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے قلعے میں داخل ہو جائے گا اور ان کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو گئی تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جائے گا بلکہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے قلعے میں داخل ہو جائے گا اور ان کے نقش قدم پر چلے گا۔ بہرحال بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو یہ آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بری خبر تھی جو بہت ہی گراں گزری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تائید و نصرت سے سرفراز فرما دیا اور دشمنوں کو ذلیل و خوار اور ناکام و نامراد لوٹا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤید و منصور مدینہ میں تشریف لائے، فاتح بن کر مدینہ میں تشریف لے آئے۔ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر اس محاصرے کی مشقت کی وجہ سے غسل کر رہے تھے کہ آپ کے پاس جبریل آئے۔ انہوں نے ریشم کا عمامہ باندھا ہوا تھا اور خچر پر سوار تھے جس پر ریشم کی چادر تھی۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے تو ابھی تک
اپنے ہتھیار نہیں اتارے اور میں ان لوگوں کا پیچھا کر کے ابھی واپس آ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل نے آپ سے کہا عذریک من مقاتل اوضعتم السلاح، کوئی لڑنے والا لے آئیے جو آپ کی طرف سے عذر پیش کرے کہ آپ نے اسلحہ رکھ دیا ہے، لیکن ہم نے تو ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی طرف چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا، کہاں؟ جبریل نے جواب دیا بنو قریظہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان پر زلزلہ طاری کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، لوگوں کو بھی بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ان کا علاقہ مدینے سے چند میل کی مسافت پر تھا۔ روانگی نماز ظہر کے بعد تھی، روانگی ظہر کی نماز کے بعد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، ہر شخص نماز عصر بنو قریظہ ہی میں ادا کرے۔ لوگ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور رستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو بعض لوگوں نے رستے میں نماز پڑھ لی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جلدی چلو، اور دوسروں نے کہا کہ ہم تو نماز بنو قریظہ ہی میں ادا کریں گے۔ آپ نے ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے پیچھے تشریف لے آئے، اور آپ نے مدینے میں ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب قرار فرما دیا۔ یعنی مدینے میں بھی تو کسی کو چھوڑنا تھا نا، اس واسطے ابن مکتوم کو آپ نے مدینے میں اپنا نائب مقرر کر دیا اور مدینے میں چھوڑا۔ پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 راتوں تک بنی قریظہ کا محاصرہ کیے رکھا، اور جب محاصرہ طویل ہونے کی وجہ سے انہوں نے تکلیف محسوس کی تو وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اوس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اسے تسلیم کر لیں گے۔ بنو قریظہ زمانہ جاہلیت میں اوس کے حلیف تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ وہ ان سے حسن سلوک سے کام لیں گے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اپنے حلیف بنو قینقاع سے اچھا سلوک کیا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سفارش کی تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ سعد بن معاذ بھی ابن ابی کی طرح ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر سعد کے بازو کے درمیان کی ایک رگ میں تیر لگ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رگ پر داغ لگوا دیا تھا اور انہیں مسجد میں ایک قبے میں ٹھہرا دیا تھا، ایک خیمہ لگا کر اس میں ٹھہرا دیا تھا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کی جا سکے، ان کی پوچھ گچھ کی جا سکے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی، جب زخم لگا تھا تو دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر قریش سے کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھنا، اور اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس زخم کو جاری کر دے، اور اس وقت تک مجھے فوت نہ کرنا جب تک بنو قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ سن رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں کہ بنو قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، سعد کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی خوشی سے خود اپنی خوشی سے یہ مطالبہ کیا، یعنی بنو قریظہ کے لوگوں نے اپنی خوشی سے خود ہی یہ مطالبہ کیا کہ سعد کو کہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے طلب فرمایا سعد کو۔ سعد مدینے میں مسجد نبوی میں خیمے میں رہتے تھے، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلانے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب سعد گدھے پر سوار ہو کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو اوس نے ان سے چمٹتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے سعد، وہ آپ کے حلیف ہیں، ان سے حسن سلوک سے کام لیجیے گا۔ انہوں نے حضرت سعد کو ان کے بارے میں نرم دل اور شفیق بنانے کی بہت کوشش کی، مگر حضرت سعد بالکل خاموش تھے اور ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، اور جب انہوں نے حضرت سعد سے کثرت سے یہ تقاضا کیا تو وہ نرمی اور شفقت سے کام لے، تو حضرت سعد نے فرمایا کہ اب سعد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت انہیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی۔
اس سے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ سعد انہیں اب باقی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اس قبیلے کو، اس بنو قریظہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ اس خیمے کے قریب پہنچے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی ان کا استقبال کرو۔ مسلمان ان کی طرف اٹھ گئے اور انہوں نے نہایت تعظیم اور اکرام و احترام کے ساتھ انہیں ان کی شایان شان جگہ پر جو ان کے لیے بنائی گئی تھی اتارا، تاکہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ زیادہ مؤثر انداز میں نافذ کر دیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ان ہؤلاء نزلوا علی حکمک احکم فیہم، یہ لوگ یہودیوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں منصف ماننے پر راضی ہو گئے ہیں، یعنی یہ یہودی بنو قریظہ تم کو اپنا حاکم ماننے پر راضی ہو گئے ہیں، تم ان کے بارے میں جو فیصلہ کرو گے ان کو منظور ہوگا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی میرا فیصلہ اس پر بھی نافذ ہوگا جو اس خیمے میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی ان لوگوں پر بھی نافذ ہوگا جو یہاں ہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شوکت، اکرام و احترام کے باعث اپنا چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں بھی فرمایا ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے تمام جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، بڑے بڑے شبابوں کو، شباب جوان لوگوں کو جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، لڑنے کے قابل ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے مال و اولاد کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم الملک، بلا شبہ سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے۔ فرمایا دوسری روایت میں ہے کہ بلا شبہ تو نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے خندقیں کھودی گئیں اور انہیں پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے ہوئے لایا گیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ ان قتل کیے جانے والوں کی تعداد 700 سے 800 کے درمیان تھی، اور ان لڑکوں کو جن کے ابھی زیر ناف کے بال نہیں اگے تھے عورتوں اور مالوں کے ساتھ غلام بنا لیا گیا۔ یہ تمام واقعات اپنے دلائل و احادیث کے ساتھ تفصیلاً مختصر الجامع کتاب میں درج ہیں۔ سیرت کے موضوع پر تحریر کردہ حافظ ابن کثیر کی مختصر جامع کتاب میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اتار دیا، یعنی جنہوں نے قریش و غطفان کے لشکروں سے تعاون کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے میں ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، بنو قریظہ جو یہودی تھے اور بنو اسرائیل کے بعض قبائل سے تھے۔ ان کے آبا و اجداد تو زمانہ قدیم سے حجاز میں اس لیے آ کر بس گئے تھے کہ جب وہ نبی امی تشریف لائیں، وہ کہتے تھے کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جن کا تذکرہ انہوں نے تورات و انجیل میں دیکھا تھا تو یہ ان کی اتباع کریں گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی امی آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے اور ان کی اتباع کریں گے، لیکن جب وہ آ گئے تو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ان کو ماننے سے، ان کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ من صیاصہم، ان کے قلوں سے۔ مجاہد، اکرمہ، عطا، بہت سے ائمہ سلف کا قول ہے کہ من صیاصہم کے معنی ان کے قلعے ہیں۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ رعب سے یہاں خوف مراد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تعاون و امداد دی تھی، جبکہ وہ لوگ جو حالات کو قریب سے معلوم کرتے ہوں ان کی طرح نہیں ہوتے جو حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ انہوں نے مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کر دیا
اور انہیں قتل کر دینے کا ارادہ کیا تاکہ دنیا میں انہیں غلبہ حاصل ہو جائے، مگر صورتحال اس کے برعکس ہو گئی۔ ان کی سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ انہوں نے دنیا میں معزز ہونے کا پروگرام بنایا تھا، مگر وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا ارادہ کیا تھا، مگر خود مٹ گئے۔ پھر آخرت کی شقاوت اس پر مستزاد، البتہ انہوں نے سراسر خسارے کا سودا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، کتنوں کو تم قتل کرتے تھے، کتنوں کو تم قید کر لیتے تھے۔ جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ جنگجو تھے، اور جنہیں قیدی بنایا گیا وہ چھوٹے بچے اور عورتیں تھیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عطیہ قرظی سے روایت کیا ہے کہ مجھے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیونکہ صحابہ کرام کو میری بلوغت کے بارے میں شک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ یہ دیکھیں کہ میرے زیر ناف کے بال اگے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ ابھی نہیں اگے تھے، یعنی زیر ناف کے بال ابھی نہیں اگے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھ کو بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور قیدیوں میں شامل کر دیا۔ اسی طرح اسے اہل سنن نے بیان کیا اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا۔ بنو قریظہ کی زمین، ان کے گھروں کا اور ان کے قلعوں کا، ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا۔ جب تم نے انہیں قتل کر دیا تو ان کے مال و جائیداد کا تم کو اللہ نے وارث بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا۔ اس سے مراد خیبر ہے، اور ایک قول کے مطابق مکہ ہے۔ اسے امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے فارس اور روم کی زمین ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ سارے علاقے ہو سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔